بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فضا مریم اور ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج کے میرے معزز مہمان کا تعارف کراتی چلوں. ان کا تعلق ہے فوڈ سے. محکمہ خوراک کے چیئرمین ہیں شیخ مظہر عباس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مظہر صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. فرسٹ آف آل وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو ہیئر. آپ نے اپنی بزی روٹین میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. اچھا مظہر صاحب، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیئرمین کی پوسٹ پہ بہت سینئر لوگ ہوتے ہیں. جی. آپ اتنی ینگ ایج میں اس پوسٹ پہ کیسے پہنچے؟ جی دیکھیے، جب آپ کچھ سوچ لیں یا محنت کریں اور کچھ سوچ لیں تو پھر انسان اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے. ہمارا ایک بڑا زبردست ٹیم ورک ہے اور آپ کی بات ٹھیک ہے. جب میں نے اس کی خواہش ظاہر کی، ہماری ٹیم نے اس کی خواہش ظاہر کی، تو ہمارے ارد گرد جو بہت سے لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی یہ بڑے جگیردار وڈیروں کا اور بڑے بڑے نامور لوگوں کا یا کسی بڑے سیاستدان کے رشتہ داروں کا کام ہے. آپ اس بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کوئی کونسلر بنے یا یونین کونسلر، ایک ضلع کو پورے کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی نوجوانوں میں کہاں ہے؟ لیکن شاہ محمود صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی، کیونکہ وہ ایک واحد میں سمجھتا ہوں سیاستدان ہیں جو میرٹ پہ چیزوں کو کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اس ٹیم میں کیپیسٹی ہے، نوجوانوں میں کیپیسٹی ہے کام کرنے کی، اور انہوں نے ایک ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کریٹ کی ہے پورے پاکستان کے لیے. اور شہروں میں بھی اب کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن خیر وہاں پر ابھی ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر شاید جا کے ان کا کوئی. لیکن آپ کو سپورٹ تھی سینئر پارٹی ممبرز کی تھی. سمجھ لیجیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی. اور وہ بھی انہوں نے جب ہمارا کام دیکھا، پہلے مجھے چیئرمین نہیں، پہلے مجھے کوآرڈینیٹر بنایا گیا. ہم نے چیئرمین کے لیے کہا تھا لیکن کوآرڈینیٹر بنایا گیا. انہوں نے کہا کارکردگی آپ کی دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ چیئرمین بنا دیں گے. تو جب مجھے کوآرڈینیٹر بنایا تو اس وقت ہم نے تقریباً 8 فلور ملز کو بند کیا. اور روزانہ کی بنیاد پر میں جب فلور ملز چیک کرتا تھا تو منسٹر ہوتے تھے عبدالعلیم خان صاحب، سینئر منسٹر تھے فوڈ کے بھی اور پنجاب کے، آپ کو پتہ ہے. تو ان کی شاہ محمود صاحب کو کال آئی اور پھر مجھے آئی، تو انہوں نے کہا یار مہربانی کریں ہلکا ہاتھ رکھیں، یہ نہ ہو فلور ملز والے ہڑتال کر دیں. تو ایک دن بلکہ میں ایک فلور مل میں گیا اسٹارٹ میں. ایسے سٹیپس لینا بہت بڑی بات ہے. بولڈ سٹیپ تھے نا، بہت بولڈ سٹیپ ہیں، ختم کر دیتے لوگ نہیں لیتے. اگر کوئی شاہ محمود صاحب کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا، میں سمجھتا ہوں بالکل، تو پھر ہم اس پہ نہ بیٹھ سکتے، کیونکہ ایک آپ کا نڈر ہونا ایسے بولڈ سٹیپس لینے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل. تو جتنے ہم نے بولڈ سٹیپ لیے، تو ایک دن ہمارے ایم پی اے تھے، وہ گئے ہوئے تھے لاہور. تو ایک ہمارے فوڈ کے پارلیمانی سیکرٹری تھے، وہ کہتے ہیں یار یہ شیخ مظہر کون ہے، کیا بلائیں؟ یہ ساری جو فلور ملے ہیں وہ انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے، روز ہماری فلور مل میں آ جاتا ہے، صبح 6 بجے آ جاتا ہے، 7 بجے آ جاتا ہے. اکثر لوگ تو بوڑھے بابے تو آپ کو پتہ اٹھتے ہیں 12 بجے یا 10 بجے، جب تک انہوں نے جانا ہوتا ہے کام. ہم تو صبح 5 بجے بھی فلور مل کے اندر ہوتے تھے. اتنے بڑے لوگوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے ڈر نہیں لگا آپ کو؟ جی بس ڈر تو نہیں، وہ اصل میں نا سٹارٹ میں مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، تو میرے ساتھ خود پوری ٹیم ہوتی تھی، کم سے کم 40-50 لوگ تو ہم مل میں گھس جاتے تھے. اچھا، وہ لگتا ہوگا کہ میرے بیک پہ بہت لوگ ہیں، میں جو مرضی میں اکیلا ہی جاتا ہوں. لیکن پہلے ہم 40-50 لوگ چلے جاتے تھے تو فلور مل والے اعتراض کرتے تھے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جو فلور ملرز ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں، یہ بند کر دیتے ہیں لوگوں کو. انہوں نے بند کر دیا تھا اسسٹنٹ کمشنر کو، ان کو پھر میں پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتا تھا، 5-7 گاڑیاں. لیکن بڑا اچھا ہم لوگوں نے چلایا الحمدللہ، ماشاء اللہ. اچھا، آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی مارکیٹنگ ٹیم کے ہیڈ بھی ہیں. جی. تو آپ کیسے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ اصل میں اس کا ہم زیادہ اس لیے چل رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ والنٹیئر بہت زیادہ ہیں. ہماری ٹیم میں ایک تو پڑھی لکھی لڑکیاں اور لڑکے موجود ہیں یونیورسٹیز کے، کالجز کے. ان کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی، وہ بے لوس کام کر رہے ہیں اور مسلسل کرتے جا رہے ہیں. اور شاہ محمود صاحب کے لیے کام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ فخر کی بات ہے ایک ایماندار اور اچھے انسان کے لیے. اچھا، پی ٹی آئی کا نا ہمیشہ سے ایک نعرہ تھا کہ ہم یوتھ کے لیے کام کرتے ہیں. جی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں یوتھ کے لیے تو بڑے پروگرامز پرائم منسٹر لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ اپلائی نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل، سب سے بڑی ایگزامپل تو ہم بیٹھے ہیں، یوتھ کو موقع دیا کام کرنے کا، نہ کر پاتے تو نہ کر پاتے. یوتھ لون پروگرام دیا آپ کو، اس میں اب ہمارے کئی دوست ہیں وہ اپلائی نہیں کرتے. وہ ہمیں کہتے ہیں یار وہ آپ ذرا کسی کو کہہ دیں ہمارا ہوگا نہیں. اس سوچ سے میرٹ سے بلیف ہٹ گیا. آپ یقین کریں کہ میں نے کیا تھا،
2 کروڑ کے لیے اپلائی, میرا نہیں ہوا. میرے ساتھ میرے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے 50 لاکھ کے لیے اپلائی کیا, کوئی کالج اسکول بنا تھا, ان کا ہو گیا. اس کے علاوہ ہماری ایک لڑکی ہیں, بلکہ وہ اینکر ہیں ایک چینل میں اس کا نام نہیں لیتا, انہوں نے 20 لاکھ کے لیے اپلائی کیا تھا, ان کا بھی ہو گیا. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کا ہو جاتا ہے. تو 10-20 لاکھ روپے آپ کو مل رہے ہیں اور آپ نے 6,000 7,000 8,000 منتھ کر کے دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بہت ہے یوتھ کے پاس, یوتھ کو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا کسی چکر میں. بالکل. اچھا, اور پاکستان بیت المال نے 200 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس بھی جاری کی تھی جی ریسنٹلی, اس میں بھی آپ کا کردار رہا ہے. جب اس وقت بیت المال نے ویسے تو لاتعداد اسکالرشپس دی ہیں, لیکن ہوتا یہ تھا کہ پہلے آپ بیت المال کا جو آفس تھا وہ لاہور ہوا کرتا تھا, ہیڈ جو اس کا ریجنل آفس تھا. اس وقت جب اون عباس بپی بنے تھے تو ہم بیت المال کے آفس کو وہ ملتان لے آئے تھے. جب ملتان لائے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر یہ بچے ہیں ہمارے ملتان کے ہیں, تو ان کو ہمیں اسکالرشپس دینی چاہیے, ان تک تو ملتی نہیں ہے, پہنچتی نہیں, ان کو اتنے بڑے ڈاکومنٹس دے دیے جاتے ہیں. پھر ہم نے اس طریقے کو آسان کیا اور ہم نے پیپرز لیے وہاں سے. 100 اسکالرشپ ہم نے IBF ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر دی تھی, اور 100 اسکالرشپ ہم نے خود بچے دیکھے تھے جو ہم سمجھتے ہیں, یہ ہم نے اپنے تھرو دی تھی. اس کے علاوہ تو بیت المال نے ہزاروں کی تعداد میں دی ہیں, لیکن اب جب سے وہ گئے ہیں ادارے سے تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ. اچھا, آپ نے ایز چیئرمین فوڈ متوسط طبقے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ ایسے چیئرمین فوڈ دیکھیے جی, 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو سستا آٹا اور سستی چینی لوگوں کو فراہم ہو سکے نا خوراک کی. آٹے کا جو اس وقت نارمل بیگ مارکیٹ میں ہے 15 kg کا, وہ 1100 روپے کا ہے, لیکن جو ہم گورنمنٹ کا سبسڈی والا آٹا ہے وہ 20 kg کا بیگ ہے, وہ 1100 روپے میں فراہم کر رہے ہیں. پچھلے سال 860 روپے کا تھا, لیکن کیونکہ گندم 1800 میں پرچیز کی ہم لوگوں نے, تو اس وجہ سے اب وہ آٹے کا بیگ 1100 روپے میں دیا جا رہا ہے. جو طبقہ 1000 یا 1500 روپے کماتا ہے نا, 1000-1200, آپ کے میرے لیے شاید یہ بیگ کوئی معنی نہ رکھتا ہو, اس کے لیے بیگ بہت معنی رکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر وہ بازار سے کسی عام دکان سے لے گا تو اس کو 1500-1600 روپے کا بیگ ملے گا, لیکن گورنمنٹ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ پیکیج ہے سفید پوش طبقے کے لیے کہ اس کو اپنا کیا نام ہے آٹے کا بیگ جو ہے وہ 1100 روپے میں پورے ملتان میں دستیاب ہے. اور پچھلے سال کی میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں, پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. ملتان میں ہم نے فلور ملز کے تعاون سے اور ان سے بات کر کے, اور ہماری انتظامیہ بھی بڑی مضبوط تھی, اس نے بڑا تعاون کیا, 77 آٹے کے ٹرکنگ پوائنٹس ہم نے لگائے مختلف جگہوں پر جو ہمارے مین چوک ہیں, اور وہاں پر 50,000 بیگ روزانہ کی بنیاد پہ موجود ہوتا تھا. ٹھیک ہے, جس کا جتنا دل چاہا ہے اس نے لیا, چاہے کوئی ہوٹل والا بھی ہے نا, ہم نے اس کو بھی نہیں روکا, اسمگلنگ کو روکا. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے اب آپ بتا رہے ہیں بہت لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, یہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کی صحیح مارکیٹنگ نہیں ہوتی؟ اصل میں لوگوں کو پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے, بعض لوگ جیلسی سے ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. عام عوام تک نا یہ بات پہنچا نہیں سکتے کہ ہم یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں, یہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. اب تو دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا پہ جو مزدور طبقہ ہے نا, بالکل مزدور طبقہ, اب اس کے پاس اتنا زیادہ وسائل نہیں ہوتے, وہ بالکل نہیں کر سکتا. زیادہ تر میڈیا میں بعض دفعہ چیزیں نہیں پہنچ سکتی, یہ آپ کے تعاون سے انشاءاللہ آج یہ پہنچ رہی ہیں, اور میں آپ کو بہت جلد اب ہم دوبارہ سٹالز لگانے جا رہے ہیں شہر میں, اور یہ ایک بہت بڑا اقدام ہوگا, اور میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے چینل کے تھرو ہم یہ لوگوں تک پہنچائیں یہ بات انشاءاللہ. چینی تو آپ منگواتے ہوں گے بازار سے؟ جی بالکل. تو اب آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ 85 روپے kg میں چینی مل رہی ہے. اچھا, جب 140 روپے تھی تو سب نے شور کیا ہوا تھا, اب جب کنٹرول کر لیا حکومت نے اور 85 روپیز پر kg پہ آ گئی ہے, تو اب تعریف کرنے کے لیے لوگوں کے جو ہے نا وہ الفاظ نہیں نکل رہے. اچھا, جب پرائس انکریز ہوتی ہے تب شور بہت مچتا ہے. تو شور ہوتے ہیں, ہماری اماں بھی گھر سے کہہ رہی ہوتی ہیں ہمیں کہ اپنا کیا نام ہے تمہاری حکومت نے یہ کر دی. میں نے کہا آپ تو لیتی نہیں. اچھا, گھر سے بھی تانے پڑتے ہیں, گھر سے مل رہے ہوتے تانے, لیکن اب کیا کریں, لیکن عالمی بحران ہے نا. بالکل. گھر سے ایک دن میری والدہ نے مجھے کہا دیکھیں جی گھی کا پیکٹ کتنے کا ہو گیا. اب جب وہ کم ہوا, کیا جواب دیتے ہیں والدہ کو, کیسے مطمئن کرتے ہیں؟ بس میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ عالمی مہنگائی ہے. میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کمانے والے نہیں, آپ کا کیا واسطہ ہے گھی کے ساتھ. یہ بھی صحیح جواب ہے. میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں, لیکن وہ بس خواتین کا ظاہر ہے, آپ کی بھی فیملی میں وہ ہوتی ہوں گی باتیں. تو اب چینی پہ میں ان کو چھیڑتا ہوں اکثر کہ ممی اب جو ہے 85 روپیز پر kg مل رہی ہے چینی, کیا خیال ہے آپ کا؟ تو بس یہ اس پہ شاباشی ملتی ہے. ہاں, اب تو آج کل خوش ہیں ساری خواتین. اچھا, ساری خواتین اب تو ساری خوش ہوں گی نا, چیزیں سستی جو ہو گئی ہیں. چینی آپ کو 85 روپیز میں مل رہی ہے, گھی آپ کو یوٹیلٹی سٹور سے 250 روپے میں مل رہا ہے, آٹے کا بیگ 20 kg کا آپ کو
اپنا 1100 روپے میں اویل ہے مارکیٹ میں. اچھا چکیوں کو اچھا مجھے ان سب اشیاء کی قیمتوں کا ابھی پتہ چل رہا ہے, تو تھینک یو سو مچ فار دس. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا, آپ تو لیتی نہیں ہے نا اس وجہ سے جا کے. اچھا جو لوگ ذخیرہ کر لیتے ہیں ان کی وجہ سے عام عوام کو چیزیں نہیں میسر ہو رہی ہوتی, تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ دیکھیں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تو ہم نے بڑے ایکشن لیے. لاسٹ ٹائم جب گندم کی, اصل میں لوگ گندم ذخیرہ کرتے ہیں نا, جب گندم کا ریٹ تھا 1800, آج گندم کا ریٹ ہے 2600 روپے. پھر وہ لوگ 1800 والی گندم اس ٹائم میں جا کے 2600 میں بیچتے ہیں اور بڑا منافع کماتے ہیں. ہم نے اس وقت بڑے کریک ڈاؤن کیے, تو پھر لوگ ہمیں کہتے تھے یار یہ لوگوں کے, ہم نے ایک کرائیٹیریا رکھا تھا کہ 25 من سے زیادہ آپ گندم نہیں رکھ سکتے ایک فیملی. ہم نے بڑے چھاپے کیے, بڑے ہمارے اوپر تھریڈ بھی آئے, سفارشیں بھی آئیں, لیکن ہم نے اپنا ٹاسک پورا کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملتان نے 100% گندم کا ٹاسک پورا کیا. فار ایگزامپل آپ کو ٹاسک مل گیا کہ آپ نے 1000 بوری لینی ہے, تو ملتان نے لیو. ہم نے 140% ٹاسک پورا کیا. مجھے کرونا ہو گیا تھا اس دنوں میں, جن دنوں میں ہم خریدار, تو ہمارے ایک انسپیکٹر کی کال آئی, ہمارے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہیں احمد جاوید, تو وہ بھی ینگ ہیں بالکل, CSS کر کے آئے ہوئے ہیں وہ. اچھا. تو ہمارے ایک انسپیکٹر کی کال آئی کہ سر ہم نے یہ گاڑیاں روک لی اور ایک بڑے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو اسلام آباد کی طرف یہ موو کر رہی تھی. تو میں وابلا ٹاؤن ہمارا فارم ہے, وہاں پر میں تھا اکیلے. میں نے وہاں سے گاڑی نکالی تو رات کے 2-2:30 کا وقت تھا, تو وہ بھی پہنچ گئے, تو میں بھی پہنچ گیا وہاں. ابھی ہم کرونا میں ہی تھے, تو ہم نے وہ گاڑیاں وہاں روک لیں. میں گاڑی میں سے تو نہیں نکلا, خیر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا. ایک ہوتا ہے نا ان کے اوپر وزن وغیرہ, تو ہمارے اوپر انتہا کا پریشر آیا. انہوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں, ہم کاٹ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم نے کہا یار کوئی بات نہیں, ہم آپ کچھ کاٹیں گے, ہم کھا لیں گے. کرونا تھا, آپ کو ویسے ہی ڈر نہیں لگ رہا. میں نے کہا کرونا ہوا ہوا ہے, آپ میرے قریب کوئی نہ آئے نا. تو آپ کو پتا ہے کرونا خود ایک, آپ کو کرونا نے ایج دے دیا, تو ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. اور الحمدللہ اب ہم ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ساتھ مل کر ہم پورے شہر میں جو ہے نا, اس وقت ہم نے ابھی کچھ شاپ سیل کی ہیں, اور تقریباً 1 کروڑ سے زائد کے ہمارے جرمانے ہیں ان دکانداروں کو, فلور ملز کو, جو کرائیٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہے, SOPs کے مطابق کام نہیں کر رہے. مزید آگے کریں گے, ایکشن لیں گے, اور سخت ایکشن ہوں گے, وہ آپ کو پتہ لگے گا, نظر آئے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو ہمت دے یہ سارے اقدامات اٹھانے کی. اور آئی ایزیوم بہت مشکل ہے ان ایسے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا اصل میں جو اثر رسوخ والے ہوتے ہیں. ہماری ٹیم بہت اچھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے جو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں نا, وہ بڑے کوآپریٹیو ہیں. انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم ملتان کو ایک تاریخی قلعہ بنائیں گے کہ یہاں پہ فوڈ نے اس طرح کام کیا, لیکن ہمیں پیچھے سے, میں نے کہا بیک پہ آپ فکر نہ کریں. تو وہ بڑے ڈٹ کے کھڑے ہیں. اچھی ٹیم ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اچھی ٹیم جو ہے, یہ نوجوان لڑکا ہے جو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر, میرے خیال سے اس طرح کا لڑکا بھی ابھی تک کوئی پوسٹ نہیں ہے پورے پنجاب میں, اور وہ پتہ نہیں سوتا کس وقت ہے. اچھا, جس طرح خواجہ عمیر صاحب کام کرتے ہیں اسی طرح وہ ہمارے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہیں, وہ بھی دن رات لگے ہوئے, جب بھی ان کو آپ کال کر لیں کچھ تو کسی نہ کسی چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, ینگ لوگ بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پیپل ایلڈر ان ایج. اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں. بالکل. آپ کو ملتان کا بھی 65% ووٹ ینگ لوگ ڈالتے ہیں تو بنتے ہیں. اکثر بابے گھر سے نہیں نکل سکتے, اکثر آپ کے پرانے, اب آپ دیکھیں نا, آپ سکولز میں چلے جائیں, ہماری ایک جاننے والی ہیں, وہ میٹرک کی ہے انہوں نے, تو میٹرک کی تھی اس وقت, میٹرک کر کے اب وہ پرنسپل ہیں اسکول کی, اس وقت کی میٹرک کر کے نا وہ پرنسپل لگی ہوئی ہیں. تو اب تو آپ کو بہت ساری چیزیں, ایم فل کرنا ہوتا ہے, ایم فل کے بعد PhD لوگ کر رہے ہیں, تو پھر جا کے کچھ ان کو جابس اچھی مل رہی ہیں, ورنہ نارمل گریجویٹ کو تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, تو نوجوانوں نے تو چیزیں بہتری لائیں گے نا. اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ بچوں کو یہ چیزیں پڑھا دیں, وہ تو نہیں پڑھا سکتے. جو آج کل بکس آئی ہوئی ہیں, آپ تو دیکھ رہی ہیں کمپٹیشن کتنا زیادہ ہے. بالکل. جی, اینڈ پہ آپ ہماری یوتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ تیاری کریں, یعنی کہ 18 سال سے اوپر جو بھی ہیں وہ ہم سب اکٹھے ہوں گے. ہم ایک بڑی زبردست کمپین چلائیں گے ملتان میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, جہاں تک ہم سے ہوگا. 65% یوتھ کا ووٹ ہے. پہلے بھی MNAs, MPs, سب کو یہ یوتھ نے بنایا. بزرگ دیتے ہیں ووٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, فیملیز دیتی ہیں, ان کا اصل اصول ہوتا ہے, لیکن یوتھ کا ایک دیکھیں نا 65% ووٹ ہے. اگر 1 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے تو 65% ووٹ یوتھ کا کاسٹ ہو رہا ہے جی, 65,000 ووٹ.
تو اس میں یوتھ کا حصہ کیا ہے, اس کو ملنا چاہیے نا. بالکل ایسے اس کو یوتھ کو حصہ دیں پراپر. اگر میئر کا الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں بھی یوتھ کو حصہ دیں. جس چیز کا بھی ہو رہا ہے اس میں نوجوانوں کو حصہ دیں. کم سے کم کوئی کالج یونیورسٹی کا بندہ اپنے کسی جاننے والے کے پاس جا تو سکے. اب مجھے بتائیں بابوں کے بزرگوں کے پاس ہم کیسے آپ لوگ جاتے ہیں؟ طلبہ تنظیمیں بین ہیں ہماری یونیورسٹیز میں, ایون BZU میں بھی طلبہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں, لیکن وہ غیر قانونی طور پہ کر رہی ہیں. آپ نے کسی ان طلبہ تنظیموں میں سے کوئی بندہ MNA MPA بنتے دیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں دیکھا. کوئی اسمبلی میں بیٹھے دیکھا ہے؟ کوئی کسی ضلع کی حکومت کوئی AC لگ گیا ہو, کسی نے CSS کر لیا ہو, کوئی تنظیمیں بنانا آسان ہے, تنظیموں کو استعمال کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی کہا کہ یار یہ ہماری تنظیم بن گئی, اب ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں, ہمارے جو بچے ہوں گے, ہماری جو فیمیلز ہیں یا لڑکے لڑکیاں جو یونیورسٹی کی فیس ہی نہیں پے کر سکتے, ان کے لیے ہم حکومت سے کچھ لے لیں. ان کا ذہن ہی نہیں ہے. ان کا ذہن یہ مارنا ہے, لڑائی کرنی ہے, جھگڑے کرنے ہیں. ہماری پرائیورٹیز سیٹ نہیں ہے. بالکل آپ تو خود اس نور سے گزر رہی ہیں, آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری مشکلات ہیں. جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے نا کہ ہم نے اپنا کوئی بندہ اوپر لے کے آنا ہے, پھر تو ہو سکتا ہے. اگر ہم اسٹوڈنٹس کو کیسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ہم اب آئیں گے نا آپ کی یونیورسٹی, آپ سے ہیلپ لیں گے, پھر اس پہ مشورہ کریں گے. فی الحال ہم نے یہ سوچا کہ یونیورسٹی کے جو متحرک اسٹوڈنٹس ہیں, جن کی جو چیزوں کو سمجھتے ہیں, ہم وہاں سے 2-2 4-4 اسٹوڈنٹس لیں, ان کے ساتھ ہم میٹنگز کریں گے, اور پھر ہم ایک بڑی کمپین چلائیں گے پورے شہر میں ان کی پکچرز کے ساتھ کہ میئر ملتان میری یونیورسٹی سے ہوگا, میئر ملتان میرے کالج سے ہوگا, میئر ملتان ہم میں سے ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بڑا انیشیٹو ہے یہ. بڑا انیشیٹو, اس میں بڑے پیسے بھی لگیں گے, بڑا ٹائم بھی لگے گا. تو پیسے کون لگائے گا؟ لگائیں گے, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے دیے ہوئے لگائیں گے. یوتھ کے پاس پیسے بہت ہے, یہ آپ بات نہ کریں. اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کے مقصد میں. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ہمیں بہت خوشی ہوئی, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تھینک یو سو مچ. مجھے خود بہت زیادہ خوشی ہے آپ کے پروگرام میں آ کے. بہت شکریہ. جی تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یوتھ کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام بہت انٹرٹیننگ تھا اور بہت انفارمیٹیو بھی تھا. تو ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے پروگرام میں, اس امید کے ساتھ کہ آپ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.